ماشاء اللہ، اللہ کامیاب فرمائے، مہربانی کرے۔ سر علم کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، لیکن اور کس کنفیوژن سے مراد یہ اور یہاں تک بات پہنچ گئی ہے لڑائی ہوتے رہے گی۔ اللہ رحم فرمائے، لڑنا کیوں؟ اگر کوئی رائے کا اختلاف بھی ہو تو بتا غیب کہ اپنے آپ کوئی آدمی غیب کی ایک بات بھی جان لے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے، اس نے کسی سے نہیں لیا، نہ کوئی دور ایسا گزرا کہ اللہ نہیں جانتا تھا پھر اس کو حاصل ہو گیا، جیسے وہ آپ ہمیشہ سے۔ باقی جتنے انبیاء اولیاء ان کو اللہ بتاتا، یہ نہیں کہ بتاتا نہیں، بہت بتاتا، اور بتانے کے بعد بھی اللہ کا علم اور مخلوق کا علم، چاہے وہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خدا بھی ہوں، وہ بھی برابر نہیں۔ جو مساوی کہہ نا کہ برابر ہی ہے سب، وہ بھی کافر ہے۔ خود مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رسول اللہ کا اندازہ کریں، یہاں تک کوئی نہیں گیا، فرماتے ہیں رسول اللہ کا علم ایسے جیسے ایک پانی کے قطرے کے آپ 10 کروڑ ہے، 10 آپ کا علم ہے، دوسری طرف 10 کروڑ سمندر وہ اللہ کا علم ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں، میں نے غلط بات کہہ دی، اللہ کے علم کی تو حد ہی نہیں کوئی آئے گی، غیر محدود۔ حضور کو جتنا دی چاہے دیا، وہ محدود ہی ہے۔ یہ اس شخص کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں بدنامی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے، یہ کتاب پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا علم خود بخود ہے، باقی سب کو عطیہ جتنا چاہتا دیتا، اور پھر بھی مساوات کفر ہے۔ اللہ اور رسول کے علم میں کہہ دینا کہ برابری غلط بات ہے۔ اور یہ علم جو ہے نا، اس کے بارے میں بڑے بڑے میرے بریلوی دوست جو ہے نا وہ بھی مانتے ہیں، کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس میں ظہول اور نسیان بھی ممکن ہے، کہ نبی کو کوئی بات بھول جائے یا اس کے ذہن میں نہ رہے۔ کتنی مرتبہ حضور نے نماز پڑھائی اور نماز میں 2 پر سلام کہہ دیا، 5 پڑھا دی، تو لوگ خاموش رہے، سارے لوگ ادب سے چپ رہے کہ شاید نماز ہی اللہ کے حکم سے تھوڑی ہوگی یا زیادہ ہوگی۔ ایک شخص نے جرأت کی، خرباق تھا نام اس کا رضی اللہ تعالیٰ، اس نے کہا اللہ کے رسول نماز چھوٹی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں کوئی بات نہیں، آپ کے تو ذہن میں تھا نا کہ میں نے ٹھیک ہی پڑھائی۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا سزا کا ذوالجلال، یہ ذوالجلال سچ کہتا؟ تو پھر حضرت ابوبکر عمر اور دوسرے بولے کہ ہاں اللہ کے رسول نماز میں کمی ہوگی۔ پھر دوبارہ قبلہ رخ ہوئے، نئے سرے سے نہیں پڑھائی، جو باقی تھی نا 1-2 رکھنے وہ پڑھائیں، آخر میں سجدہ سال کیا اور ساتھ فرمایا انما انا بشر، میں بھی ایک انسان ہوں، انسا کما تنسون، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، فیضا نسیت فذکرونی، جب بھول جایا کروں مجھے یاد دلا۔ یہ جال حق لکھی مولانا یار گجراتی میں روم سب مانتے ہیں کہ نسیان بھی ہو جاتا نبی کو، صاف بھی ہو جاتا، اللہ کو نہیں ہوتا۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ وہ غلط بات آتی ہے اس کے ذہن میں، نہ وہ بھولتا۔ اس لیے اللہ اور رسول میں فرق رکھنا چاہیے۔ پھر یہ بات جیسے مولا علی قاری رحمۃ اللہ بڑی وضاحت سے کہہ دی، حنفی عالم ہے، اور کتاب الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد پر لکھی ہے، اس کی شرح لکھی ہے انہوں نے، اردو ترجمہ بھی ہو گیا، آپ لے کر پڑھیں۔ اس مسئلے میں جو بات کیا دی بالکل 100% صحیح ہے، اس سے کسی کو نہیں ہٹنا چاہیے۔ نہ یہ کہیں کہ اللہ کبھی بتاتا ہی نہیں، اور نہ یہ کہیں کہ سب کو پتہ۔ اعلموا ان الانبیاء علیہم السلام لم یعلموا الغیبات من الاشیاء، کہتے خوب اچھی طرح جان لو کہ اللہ کے نبی جو ہے نا علیہ السلام وہ غیب کی باتیں نہیں جانتے، الا ما اعلمهم اللہ تعالیٰ احیانا، ہاں کبھی کبھی اللہ جو بتاتا وہی کے ذریعے پتہ لگتا، آسمان زمین کی خبریں دیتے ہیں، قیامت تک بھی دیتے ہیں۔ وذکر الحنفیۃ التسلیم بالتکفیر باعتقاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب، یہ صاف لفظ رکھیے کہ جس شخص نے کہا نا کہ رسول اللہ غیب جانتے ہیں، فکرہ بول دیا، وہ کافر ہو جائے گا۔ حنفی علماء کہتے ہیں لے معارضۃ قولی تعالیٰ، اس نے قرآن کے ساتھ ٹکر لی کہ قرآن صاف کہتا سورہ النمل میں قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہہ دے کہ جو آسمان میں اور جو زمین میں ان میں سے کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ یہ آپ سورہ نمل نکال کر دیکھ لیں، وہاں لکھا ہوا کہ کوئی آسمانوں والا، تو جاننا اور ہوتا کہ کسی علم کو خود بخود ہی آدمی پھر آگے بڑھا لے، نہیں، غیب جب بھی معلوم ہوگا وہی الہام سے ہوگا، اللہ بتائے گا تو پتہ چلے گا، ورنہ مخلوق کے پاس کوئی ذریعہ نہیں۔ یہ دنیاوی علوم میں آپ نے کوئی کلیہ استاد سے سمجھ لیا، اس سے کئی سوال حل کرتے جاتے۔ اس طرح غیب کی کنجیاں نہیں اللہ نے کسی کے ہاتھ میں دی، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، کنجیاں اپنے ہاتھ میں ہیں، اس میں سے نکال کر بے شمار دیتا۔
اللہ کے رسول کو اتنا دیا، پچھلا بھی، اپنے دور کا بھی، قیامت تک اب جس کا اندازہ ہی کوئی نہیں، مگر وہ دیا ہوا ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ کوئی باہر سے آیا بھی، یہ شفیق صاحب انہوں نے کہا دھماکہ ہو گیا اسی شہر میں، تو دھماکہ ہو گیا، انہوں نے خبر دے دیا میں آپ کو بتاؤں تو یہ علم غیب ہے، یہ بتائی ہوئی بات ہے۔ اللہ کے نبیوں کو اللہ بتاتا ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ خود مولانا رضا اور ہمارے مولانا سعید احمد اسد صاحب کہتے ہیں کہ علم الغیب اور عالم الغیب کہنا جرم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ ایڈجیکٹو جو ہے نا اللہ کے لیے، جب بھی بولنا کون عالم الغیب، اللہ، کون غیب جانتا، اللہ۔ یہ پوچھے کوئی کہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو غیب کا علم دیا ہے بہت سا، ہاں کہو، بہت سی خبریں دی، قیامت تک کی آپ کہہ رہے ہیں مہدی آئے گا، مسیح نازل ہوں گے، یہ ہوگا، ہم ایمان رکھتے ہیں، تو دی ہوئی علم کو علم الغیب نہیں کہتے، اس لیے علم الغیب صرف اللہ کے لیے ہے۔ باقی جو ان کو عطا ہے، جب جی چاہتا ما کان اللہ لیطلعکم الغیب، کہیں کہتا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اطلاع دیتا ہے، یہ لفظ آتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس کا انکار کریں پھر آپ کو نبی ماننے کا کیا فائدہ، بہت علم دیا آپ جی۔ باقی بچیاں میرے جو زندگی میں آپ کے کام آنے والی باتیں، کل اللہ کے ہاں میں نے اور آپ نے ان کے بارے میں سوال کیا کرے، یہ جھگڑالو باتیں نا مولوی حضرات کے سپرد کریں، ان کا کاروبار ہے یہ کہ لوگوں کو لڑاتے رہیں اور فرقے بنائیں، آپ کچھ عمل کی بات پوچھا کریں کہ یہ ہماری زندگی میں جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے، آپ پوچھیں شاباش۔ سر یہ سوال ہے کہ جو یہ سائنسدان بتاتے ہیں جی کل بارش ہوگی یا پرسوں بارش ہوگی، سر اس سے کیا سر ان کے پاس بھی بالکل ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ پوچھا نا، یہ پیش گوئیاں وغیرہ کرتے ہیں، اللہ کرے یہ اس سے بھی زیادہ پر قادر ہو جائیں کہ ان کی ہر بات سچی، کچھ نہیں، مگر یہ سارے وسائل کے ذریعے کوشش کرتے ہیں نا کہ جو ان کو پاس ہوتے ہواؤں کا رخ ہے ان سے نتیجہ نکالتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، حساب کتاب کی بات ہے، اس کو علم غیب نہیں کہتے۔ علم غیب وہی ہے جس کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کسی چیز سے نتیجہ نہیں نکالتا، ہمیشہ سے اس کے پاس وہ علم ہے کیسا ہو، یہ نہیں کسی کے پاس۔ باقی اگر کوئی آدمی محنت کر کے کوشش کر کے ایسے ذرائع وسائل پر قابو پا لیتا جس سے پتہ چلے کل کیا ہوگا، یہ کوئی بات نہیں، یہ علم اچھی بات ہے، اس سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔